مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر، محکمہ خوراک نے سرکاری گندم کی قیمت بڑھانے کی سفارش کر دی۔ نئی گندم پالیسی کی سمری محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی گئی۔ نگران پنجاب کابینہ 2 روز میں گندم پالیسی پر فیصلہ کرے گی۔ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 100 روپے سے زائد مہنگا ہونے کا امکان۔ لاہور کے 5 تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال خالی کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 2200 ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور درجہ چہارم ملازمین بے روزگار۔ گورنمنٹ انڈس ہسپتال انتظامیہ نے 2200 ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو وارننگ نوٹس جاری کر دیا۔ حفاظتی اقدامات کے باوجود ڈینگی بخار کا خطرہ موجود۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 95 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق۔ صوبے بھر سے ڈینگی کے 202 مریض سامنے آ گئے۔ گوجرانوالہ 41، راولپنڈی 20، ملتان 17، فیصل آباد 12، شیخوپورہ 4، حافظ آباد میں 3 افراد بیمار۔ اوکاڑہ اور بہاولپور میں ڈینگی کے 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ پی ایس او کی جانب سے ادائیگی کے باوجود فلائٹ آپریشن متاثر۔ پی آئی اے کے اندرون اور بیرون ملک جانے والی 49 پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ 10 روز میں پی آئی اے کی 479 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حکام کے مطابق پی آئی اے کے مخصوص طیاروں کو ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے۔ قومی ایئر لائن بدترین مالی بحران کا شکار۔ نجکاری سے پہلے پی آئی اے کی رکتی سانسیں بحال رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پرائیویٹائزیشن تک پی آئی اے کا محدود آپریشن جاری رہے گا۔ حکومت اور بینکوں کے نمائندوں میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا خالد بڑ چوک انڈر پاس کا دورہ۔ 74% کام مکمل۔ محسن نقوی نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹریفک کو مؤثر مینجمنٹ کے ذریعے رواں رکھا جائے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کے افتتاح کی تاریخ فائنل۔ اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبے کا افتتاح 15 نومبر کو کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی منصوبے کا افتتاح کریں گے، ایل ڈی اے نے آگاہ کر دیا۔ ایل ڈی افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر نعمان احمد خان ڈائریکٹر ہاؤسنگ 4 تعینات کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 4 حمیرہ شریف کو ڈائریکٹر وی سی سیکریٹریٹ لگا دیا گیا۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 4 علی نصرت کی خدمات ایڈمن ڈائریکٹوریٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ نگران پنجاب حکومت نے واٹر ٹینکس کی تعمیر کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ شہر میں مزید 2 واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ فلڈ کمیشن اور پنجاب حکومت کی معاونت سے واٹر ٹینکس کی تعمیر ہوگی۔ 2 واٹر ٹینکس کو آئندہ مانسون سے قابل استعمال بنایا جائے گا۔ نواز شریف آئندہ ہفتے سے اپنی سیاسی مصروفیات کا آغاز کریں گے۔ پارٹی قیادت کو انتخابی مہم کا لاہ عمل ترتیب دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق انتخابی مہم کے تحت نواز شریف ملک بھر میں عوام کو متحرک کرنے کے لیے جلسے اور کنونشنز میں شرکت کریں گے۔ پارٹی کی صوبائی تنظیموں کو جلسوں کے شیڈول انتظامات کرنے کی ہدایت۔ استحکام پاکستان پارٹی کا انتخابی مہم کے لیے بیانیہ تیار۔ آئی پی پی کی 3 رکنی کمیٹی نے انتخابی مہم کا بیانیہ تشکیل دے دیا۔ ورکرز کنونشن کے لیے سابقہ حکومتوں کی ناکامیوں پر چارج شیٹ تیار کر لی گئی ہے۔ آئی پی پی ورکرز کنونشن میں مہنگائی اور بے روزگاری کی وجوہات عوام کے سامنے رکھے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری۔ ڈاکٹر مراد راز سے سینئر رہنما آئی پی پی نعمان چودھری کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ اندرون لاہور سے نون لیگ کے سینئر کارکن سلمان خالد کی ساتھیوں کے ہمراہ آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ۔ ہسپتال میں جاری ری ویمپنگ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی پی آئی سی کے بیرون میں نئے ٹریفک پلان کے تحت مریضوں اور ایمبولینسز کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ مانسون ختم ہوتے ہی اداروں کی ترجیحات بھی بدل گئیں۔ شہر کی گرین بیلٹس میں بارشی پانی کو محفوظ بنانے کا منصوبہ پھر سے بند۔
کمشنر لاہور نے PHA ٹیپا اور واسطہ کو گرین بیلٹ سے متعلق ذمہ داری تفویض کی تھی۔ 58 مقامات پر بارشی پانی جمع ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ DC لاہور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس، ٹیموں کو انڈور ڈینگی سرویلنس مزید بڑھانے کا حکم دے دیا گیا۔ محکموں کی طرف سے TBR بر وقت حل نہ کرنے کا بھی نوٹس۔ رافعہ حیدر کہتی ہیں انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ضلع کچہری پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، عدالت نے چوہدری پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اینٹی کرپشن نے چوہدری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر رکھی تھی۔ ضلع کچہری میں شوگر ملز کا کوٹا بڑھانے کے کیس کی سماعت، چوہدری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے وکلاء کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس دوبارہ کھل گیا۔ سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت نے مزید سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر ملزمان نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کی درخواست، شوگر ملز مالکان کی 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا مسترد۔ 2 رکنی بینچ ہی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ 30 اکتوبر سے دستیاب 2 رکنی بینچ سماعت کا آغاز کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سے 10 برس بعد ملازم کی بازیابی کا کیس، عدالتی حکم پر پاک پتن پولیس نے ملازم سخاوت اور فیملی کو عدالت پیش کر دیا۔ نو مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مختلف کیسز پر سماعت، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز، اعجاز چودھری اور ختیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 نومبر تک توسیع، ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سروسز ہسپتال آمد، آنکھ کے آپریشن کے بعد روپ صحت DIG آپریشن سلی ناصر رضوی کی عیادت کی۔ IG پنجاب نے خیریت دریافت کی اور اہل خانہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ IG پنجاب نے پولیس ملازمین کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا، غازیوں اور شہداء کی فیملیوں کو فنڈز دینے کا سلسلہ جاری، غازی اہلکاروں کے علاج کے لیے 15 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز ادا، زخمی کانسٹیبل ظفر اقبال اور ہارون افضل کو 3 لاکھ روپے دیے گئے۔ سرکاری اسکولوں میں نرسری اور پری نرسری کلاسز کے اوقات کار میں کمی، چھوٹے بچوں کے لیے صرف 3 گھنٹوں کے لیے اسکول لگے گا۔ گرمیوں میں اسکول صبح 8 بجے لگا کریں گے، چھٹی 11 بجے ہوگی۔ موسم سرما میں اسکول صبح 9 بجے لگیں گے، چھٹی 12 بجے ہوگی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سستی کے باعث طلباء لیپ ٹاپ سے محروم رہ گئے، میرٹ پر آنے کے باوجود سینکڑوں طلباء کو لیپ ٹاپ نہ مل سکا۔ پنجاب یونیورسٹی میں بعض شعبہ جات کا سیشن پہلے مکمل ہو گیا مگر لیپ ٹاپ نہ دیے گئے۔ اکثر طلباء نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے رابطہ کر لیا۔ نئے کنیکشن اور خراب میٹرز کی تبدیلی التوا کا شکار، لیسکو میں میٹرز کی شدید کمی نے صارفین کو چکرا کر رکھ دیا۔ ہزاروں صارفین میٹرز خراب ہونے کے باعث پریشانی کا شکار، لیسکو کی جانب سے کئی ماہ سے خراب میٹرز پر ایوریج بل بھیجے جا رہے ہیں۔ فلاحی تنظیم کی جانب سے گول میں اس کانفرنس کا انعقاد، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی خصوصی شرکت۔ آئندہ انتخابات کے تناظر میں سیاسی جماعتوں کے عزم اور محفوظ تعلیم کو درپیش چیلنجز پر گفتگو کی گئی۔ چیئرپرسن سارہ احمد کہتی ہیں بچوں کی تعلیم ہر حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہونی چاہیے۔